السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ کافر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے؟ یہ بات تو ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے۔ یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھ لو مجرموں کا کیا انجام ہوا تھا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی چالوں سے اپنے دل میں تنگی محسوس کریں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 67، 68، 69، 70 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ اس قرآن کریم میں جا بجا مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے ثبوت کے طور پر، قیامت کے دن کے قائم ہونے کے اوپر، اور اس روئے زمین پر جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کو گزار کر کے کل قیامت کے میدان میں ان کو پہنچنا ہوگا اور اپنے کیے ہوئے عملوں کا جواب دہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی چیز کو قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو اگر کچھ حصوں میں تقسیم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا ایک حصہ، ایک قابل ذکر حصہ صرف آخرت کے اس بات میں آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے والا انسان اگر اس کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہو تو اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں میں کیا ہے، جس کی تفسیر ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں، پہلی 3 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا اس بات فرمایا ہے، اور جو آخری آیت کریمہ آج کے ڈیٹ میں، آج جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 70، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ کافر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی بن جائیں گے، مر کر کے مٹی بن جائیں گے، تو کیا پھر ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ کافر لوگ پوچھتے ہیں۔ کافر لوگ کب پوچھا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر لوگ یہ پوچھا کرتے تھے، مسلمانوں سے بھی پوچھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی پوچھتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں اور مر کر کے وہ مٹی بن گئے ہیں اور ہم لوگ جو بن جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ ہم لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ یہ بات تو ہمیں بھی اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ بات کہی جاتی رہی ہے، اور یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی یہ جو پہلے 2 آیات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے اعتراض کو سامنے کیا ہے۔ مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی پہلے آئے، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ دیکھو اس دنیا میں آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہاری زندگی کو مکمل کر کے موت دے گا اور پھر تم جب قبر میں دفن ہو جاؤ گے تو پھر تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آج یہی بات ہم لوگوں کو بھی کہی جا رہی ہے، لیکن اب تک یہ مشاہدہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جو لوگ مر کر کے چلے گئے آج تک زندہ ہو کر کے واپس نہیں لوٹے۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ میں کیا فرمایا،
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا تھا، کیسا انجام ہوا تھا۔ اب یہاں پر دماغ میں بات آتی ہے کہ سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سوال اور جواب میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے، اور اس کو ہم 3 پوائنٹ میں سمجھیں گے۔ اس کو ہم 3 پوائنٹ میں سمجھیں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، آپ اس پر غور کریں گے، جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، چاہے وہ قوم لوط ہو یا قوم سمود ہو یا قوم عاد ہو یا پھر جو ہے قوم نوح ہو یا پھر اس کے بعد میں فرعون ہو یا اس کے علاوہ دوسرے جو انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی قوموں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، آپ ان کے عقیدے کے اوپر غور کریں گے تو ہر ایک کے اندر ایک کامن عقیدہ پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ مرنے کے بعد آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر ہنس کھیل کر کے، کھیل تماشا کر کے، مست کما کر کے، کھا پی کر کے، زندگی کو اچھے سے گزار کر کے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے شریر سڑ گل جائیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہر ایک ہلاک ہونے والی قوم کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی۔ اور یاد رکھیے، جو قوم یا جو بھی فرد اگر آخرت پر ان کو یقین نہیں ہوتا ہے، آخرت کی بات آخرت میں دیکھ لیں گے، آخرت کیا آخرت، کچھ آخرت نہیں، تو ایسے تمام کے تمام قوموں کی زندگیوں کو یا ایسے لوگوں کی زندگی کو جب آپ جھانک کر کے دیکھیں گے تو دنیا میں جو ان کی زندگی ہوتی ہے شتر و بے مہار ہوتی ہے۔ وہ جو چاہے کرتے ہیں، کس کو فائدہ ہو کس کو نقصان ہو، پوری دنیا کی دنیا مر جائے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہٹلر کو دیکھ لیجئے، آپ اس سے آگے کی قوموں کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے۔ قوم سمود نے جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے معجزہ میں جو اونٹنی تھی اس کے پیر کو کاٹ دیا، اس کے رگ کو کاٹا، وہیں ان لوگوں نے یہ بھی آپس میں سازش کر لیا کہ صالح اس کو مار کے ختم کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، کوئی ہم لوگ کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل شتر و بے مہار ہوتی ہے، وہ بالکل بے لگام ہوتے ہیں، جو چاہتے کرتے ہیں، چاہے کوئی مرے چاہے کوئی جیے۔ ایسے لوگوں کے تمام حرکتوں کے اوپر لگام لگانے کے لیے اور ان کے حرکتوں سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوموں کو ہلاک کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ یہ پہلا پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ اب یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف قوم سمود یا ایسا نہیں کہ قوم عاد یا ایسا نہیں کہ قوم نوح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بے شمار ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، آخرت پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے، زمین میں فساد فی الارض پیدا کرنے کی وجہ سے، زمین کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ کوئی قادر مطلق ہستی ہے جو کسی کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ آج دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہ ہوتا تو یہ دنیا نہیں بسی ہوتی۔ لوگ ظلم کرتے، ظلم کر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے، ان کے روزی کو بند کر دیتے، ان کی زندگی کا، ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیتے، ان کو اس دنیا سے اور اس صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک مقتدر ہستی ہے جو ایسے لوگوں کے اوپر لگام لگانے کے لیے اینی ٹائم تیار ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر کوئی فرد یا کوئی قوم ظلم و ستم کے کرتے ہوئے قوموں پر حد سے آگے بڑھے گا تو اللہ اس کے اوپر لگام لگائے گا، اور اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ ایسے فرد کو یا ایسے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آیا، لیکن اس کا تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ جو جزا اور سزا کا جو قانون ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بہت سارے ایسے مجرمین جو اس روئے زمین پر آئے اور انہوں نے جرم کیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور بغیر سزا کے وہ مر گئے، یا ایسے مجرمین جن کو سزا تو ملی لیکن بھرپور سزا نہیں ملی، اب ان کو کیا کرنا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ جو بھی مجرمین اس روئے زمین پر آئے اور انہوں نے ظلم و ستم کیا، نبیوں کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کیا، نبیوں کے خلاف سازشیں کی، کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کیا،
ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے کر کے ہلاک و برباد کر دیا وہ ان کی مکمل سزا نہیں ہے، وہ ان کی مکمل سزا نہیں ہے، ان کی مکمل سزا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہو جہاں پر مجرمین کو تو سزا دیا جائے، لیکن ان مجرمین نے جن مظلوموں کو ستایا، جن مظلوموں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، جن مظلوموں کو ان لوگوں نے اس قدر ستایا کہ ان کی زندگیوں کو ان کے اوپر تنگ کر دیا، جیسے صحابہ کرام مکہ کے زمانے میں صحابہ کرام پر کتنا ظلم ہوا نا۔ اب اگر مجرمین کو تباہ کر دیا گیا تو ان لوگوں نے جو دین اسلام کے لیے اتنی مصیبتیں سہی، اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بدلا دے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ گم پھر کر کے دیکھ لو، جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہے انہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے، کیونکہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مجرموں کو قرار واقعی سزا بھی ملے گا اور جو نیکوکار ہے ان کو بھرپور بدلہ بھی ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جواب میں کیا کہا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ ان سے کہیے کہ زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھ لو، یہ جو دنیا ہے یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، دنیا میں بھی اللہ سزا دے گا اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی اور نیکوکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا، اور یہی آخرت جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ جو لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیش کر رہے ہیں، اور لوگ جو آپ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف جو سازشیں رچ رہے ہیں، آپ کو بالکل دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ولا تحزن علیہم، آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو کہ یہ جو مشرکین جو ہماری امت کے لوگ ہیں یہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ہماری خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں بھی غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام چالوں کو ناکام کرنے والا ہے اور اپنے دین کو سربلند کرنے والا ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے، انسانوں کی نصیحت کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔